یہ 20 اکتوبر 2011 کا دن تھا جب نیٹو کے طیارے لیبیا کے صدر معمر قذافی کے سرحد سے نکلنے والے کانوائے پر حملہ آور ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی مسلح شورشی لشکر نے بھی کانوائے پر دھاوا بول دیا۔ صدر قذافی اور اس کے ساتھی مقابلہ کرتے رہے مگر تاب نہ لا سکے۔ ان کے بیشتر ساتھی مارے گئے اور خود انہیں زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ عالمی میڈیا پر اس دن کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز تھی۔ شدید زخمی معمر قذافی کی تصاویر اور ویڈیوز دنیا بھر کے نیوز چینل پر دکھائی جانے لگی۔ مسلح گنڈے اسے گھسیٹ رہے تھے، اس کی توہین کر رہے تھے، مگر وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز تھا۔ لیبیا کے صحرائی شیر کہلانے والے گوریلا لیڈر عمر مختار، جنہیں 16 ستمبر 1931 کو اطالوی فسطائیوں نے لیبیا پر قبضہ کے دوران پھانسی دی تھی، اور چی گویرا جیسے انقلابی سے زندگی بھر متاثر رہنے والے ضعیف العمر قذافی اس حقیقت پر وارد تھا کہ انقلاب اور رد انقلاب کی جنگوں میں موت کا انداز بسا اوقات دردناک ہی ہوا کرتا ہے۔ سو اس نے اپنے آخری لمحات میں بہادر انسانوں کی طرح موت کا سامنا کیا۔ لیبیا میں جب صدر قذافی کے خلاف سامراج نواز شرپسندوں کی مسلح شورش زوروں پر تھی تو اس نے کہا تھا کہ میں کہیں بھی فرار نہیں ہوں گا، میری موت اپنی ہی سرزمین پر ہوگی اور میں اپنے وطن کی مٹی میں ہی دفن ہوں گا۔ وہ اپنے اس قول پر قائم رہا۔ اس کے وحشیانہ اور شرمناک قتل کے بعد کہا گیا کہ وہ آخری لمحات میں قاتلوں سے گولی نہ چلانے کی التجا کر رہا تھا، مگر اس کے قاتل ایسی کوئی تصویر یا ویڈیو پیش نہ کر سکے۔ یقیناً قذافی کے طرز عمل نے انہیں مایوس کیا، ورنہ التجا کرتے قذافی کی تصاویر یا ویڈیوز سے زیادہ قیمتی شے ان کے لیے کیا ہو سکتی تھی۔ اس عمل پر کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے کہ امن، انسانی حقوق اور جمہوریت کی مغربی علمبرداروں نے لہو لہان قذافی کی تصاویر اور ویڈیوز کی خوب تشہیر کی۔ اس کا مقصد اسے نشان عبرت بنانا تھا، مگر نظریات بھلا یوں مٹائے جا سکتے ہیں۔ بدوی طرز کے خیموں میں رہنے والے اور اونٹوں کے دودھ اور کھجور کے دلدادہ معمر قذافی کو صحرائے اعظم کے کسی نامعلوم گوشے میں دفن کر دیا گیا، یعنی زندہ قذافی سے خائف رہنے والے اس کی قبر تک سے خوف زدہ تھے۔ اس کی شہر آفاق کتاب سبز کتاب کو چوراہوں پر نظر آتش کیا گیا، لیکن افکار کو اس طرح ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے زیادہ توانا افکار کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ مضبوط اور سماج پر انمٹ نقوش چھوڑ دینے والے نظریات کی ضرورت ہوتی ہے، جو ظاہر ہے قذافی کو زینت دار بنانے والوں کے پاس نہیں ہے۔ قذافی کے قتل پر خوب شادیانے بجائے گئے۔ باراک اوباما نے اپنی رعونت کا اظہار ان لفظوں میں کیا: ہم نے بالکل وہی کیا جیسا کہ ہم نے کہا تھا۔ جرمن چانسلر انجیلا میرکل نے اسے پرامن اور سیاسی آغاز کا صاف راستہ قرار دیا۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے لفظوں میں یہ جمہوری مستقبل کے لیے ایک موقع تھا، جبکہ فرانسیسی صدر نکولا سارکوزی کے لیے یہ ایک بڑی پیش قدمی تھی۔ نیٹو کے سربراہ اندرس فوگ راسموسن لیبیائی عوام سے یوں مخاطب ہوتا ہے: عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیں۔ بان کی مون یوں گویا ہوتے ہیں: یہ لیبیا میں تاریخی منتقلی کی جانب قدم ہے۔ قذافی کے قتل پر سب ایک ہی راگ الاپ رہے تھے۔ ان آوازوں میں نام نہاد بائیں بازو کی فورتھ انٹرنیشنل اور اس جیسی بہت سی تنظیموں کی آوازیں بھی شامل تھیں، جن کا ماضی نازیوں اور جاپانیوں سے لے کر امریکی و یورپی سامراج تک کے لیے انقلاب دشمن کردار ادا کرنے سے عبارت رہا ہے۔ پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، جس کے بانی ذوالفقار علی بھٹو سے معمر قذافی کی مثالی دوستی اور تعلق تھا، مگر اس وقت اس کی قیادت کے لب پر بھی تالے تھے۔ مبادا امریکہ بہادر اور عرب دوست ناراض نہ ہو جائیں۔ ہاں، اگر اس وحشیانہ قتل کی مذمت میں توانا آواز کہیں سے بلند ہوئی تو یہ جنوبی امریکہ تھا۔ کیوبا کے انقلابی رہنما کامریڈ فیڈرل کاسترو نے کہا کہ نیٹو کا لیبیا میں کردار نسل کشی کے مترادف ہے۔ قذافی کو زندہ گرفتار کر کے قتل کیا گیا اور انسانیت کی تاریخ میں یہ ایک وحشی ملٹری الائنس ہے۔ وینزویلا کے انقلابی صدر ہوگو شاویز نے قذافی کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں جنگجو شہید قرار دیا۔ ان کے الفاظ سے جمہوریت کے عالمی ٹھیکیداروں کے ہاتھوں قذافی کا قتل ٹارگٹ کلنگ اور انسانیت کی توہین ہے۔ معمر قذافی شاد ریس عزوز کی باقیات کو تاریخ کے سٹیج سے رخصت کرنے کے بعد 40 سال تک لیبیا کے حکمران رہے۔ انہوں نے لیبیا سے سامراجی اڈوں کا خاتمہ کیا اور وسائل کو لیبیائی عوام کی فلاح و بہبود پر صرف کیا۔
اس کے مخالفین کا کہنا تھا اور ہے کہ وہ ایک بدترین آمر تھا جو کسی کو جواب دہ نہیں تھا، لیکن اصل بات یہ تھی کہ وہ امریکہ اور مغرب کو، ان کے سامراجی مالیاتی اداروں کو جواب دہ نہیں تھا۔ قذافی کی جمہوریت کا اپنا معیار تھا جس سے اختلاف کی گنجائش موجود ہے، جس کی تفصیل اس کی کتاب سبز کتاب میں موجود ہے، اور لیبیا میں موجود پیپلز کمیٹیاں اس کا مظہر تھیں۔ اسی طرح اس کی اشتراکیت کا بھی اپنا معیار تھا، ہر چند کہ وہ سائنٹیفک سوشلزم کا علمبردار نہیں تھا اور اس کے افکار مابعدت طبیعیاتی رنگ لیے ہوئے تھے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس کے دور میں لیبیائی عوام ان تمام انسانیت سوز بیماریوں سے محفوظ رہے جو سرمایہ درانہ تشکیلوں کا خاصہ ہیں۔ قذافی کے لیبیا میں گھر ہر شہری کا بنیادی حق تھا اور بجلی، تعلیم اور علاج کی سہولیات مفت تھیں۔ لیبیا میں علاج اور تعلیم کی صحیح سہولیات نہ ملنے کی صورت میں حکومت بنا کسی خرچے کے شہریوں کو بیرون ملک بھجواتی تھی، بنا سود کے قرض دیا جاتا تھا، اور ہر نئے شادی شدہ جوڑے کو نیا گھر بنانے کے لیے $50,000 مفت دیے جاتے تھے۔ ہر شہری کو اپنی گاڑی خریدنے کے لیے حکومت 50% سبسڈی فراہم کرتی تھی۔ پیٹرول کی قیمت $0.14 امریکی ڈالر فی لیٹر تھی۔ کسانوں کو زمین سے لے کر زرعی آلات، بیج اور کھاد وغیرہ تک مفت فراہم کی جاتی تھی۔ ہر بچے کی پیدائش پر ماں کو $5,000 امریکی ڈالر مفت دیے جاتے تھے۔ گریجویشن کرنے کے بعد بھی اگر کسی لیبیائی باشندے کو ملازمت نہ ملتی تو اس کی تعلیمی استعداد کے مطابق برسر روزگار ہونے تک مفت تنخواہ دی جاتی تھی۔ شاہ ادریس کے وقت میں 20 سے 25% لیبیائی باشندے پڑھے لکھے تھے۔ قذافی نے اس شرح کو 85% تک پہنچا دیا۔ ملک کے تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک حصہ ہر شہری کے اکاؤنٹ میں داخل کیا جاتا تھا۔ قذافی نے اپنے صحرائی ملک میں پانی کی مسلسل فراہمی کے لیے دنیا میں سب سے بڑا آبپاشی کا منصوبہ تعمیر کروایا، جو عظیم مصنوعی دریا کا منصوبہ کہلاتا ہے۔ قذافی کے لیبیا پر کوئی بیرونی قرضہ نہیں تھا اور لیبیا کے اثاثوں کی مالیت $150 ارب سے زیادہ تھی، جن پر مغربی ممالک نے قبضہ کر لیا۔ آج لیبیا کو ایک ناکام ریاست کہا جاتا ہے تو اس کی ذمہ دار کون ہیں؟ وہی جو عراق اور شام کی تباہی کے ذمہ دار ہیں، جن کے جنگی جنون اور توسیع پسندی سے ساری دنیا کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ آج لیبیا میں بھوک، بیماری، افلاس اور قحبہ خانوں کی بھرمار ہے۔ داستان ٹی وی آفیشیل کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔